تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3073، مسلم میں 4734، مشکات میں 3996. بہت کرٹیکل حدیث ہے اور یہ آپ سنیں گے تو لرز اٹھیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیانت کرنے سے ڈرایا. مال میں خیانت کرنا، کسی کی عزت و آبرو میں، پرٹیکولرلی مال غنیمت کے حوالے سے، اور زکوٰۃ اور صدقات کے اندر خیانت کرنے کے حوالے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میں تمہیں اس حال پر پاؤں کہ تم میں سے کسی کی گردن پر اونٹ سوار ہوا ہو، جو اونٹ اس نے چوری کیا ہوا مال غنیمت میں سے، اور اونٹ بلبلا رہا ہو اور تم کہہ رہے ہو اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. یہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے وہ بیج بنائے ہوئے اغثنی یا رسول اللہ کے. کاش انہیں پتہ چل جائے اغثنی یا رسول اللہ کا لفظ بخاری مسلم میں آیا کن معنوں میں ہے. اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، قیامت والے دن تم مجھے پکار رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا مجھے کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، میں نے جو اللہ کا حکم اور مسئلہ بتانا تھا تمہیں اس دنیا میں بتا دیا، اب قیامت والے دن مجھے مدد کے لیے نہ پکارنا. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہاں دیکھیں لوگوں نے کیا کیا، مطلب ٹھیک ہے شفاعت ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی، دھونس کے ساتھ شفاعت نہیں ہونی. مسئلہ نمبر 88B میرا ریکارڈ ہے شفاعت رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں میں نے بتا دیا دنیا میں، اب مجھے مدد کے لیے نہ پکارنا. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں آیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ہمیں بتایا گیا صرف شفاعت ہونی ہے، بھائی شکایت بھی ہونی ہے. یہاں پہ آپ الفاظ دیکھ لیں. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا ایسا نہ ہو پھر کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو اور وہ مجھے کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. دیکھنا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ کوئی غلام سوار ہو جس کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا اور پھر مجھے مدد کے لیے پکارا. ہر ایک کے ساتھ آپ نے کہا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. اے بیج لائے ہوئے جی اغثنی یا رسول اللہ دے. یہ ہونا کیا ہے انہوں نے پتہ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر نہ کسی کی گردن پہ ہو، کوئی چادر ہی چوری کر لی کسی نے. پھر فرمایا سونا اور چاندی سوار نہ ہو تمہاری گردن پہ، چوری کر لیے یا زکوٰۃ اس کی ادا نہ کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ حدیث بھی بخاری میں 6707، مسلم میں 310، مشکات میں بھی ہے 3997. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا مدعم. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا، اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، یعنی سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا، آپ کا خادم تھا. تو ایک جنگ کے دوران ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گیا، اور ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا اس سے تو جنت کی بشارت ہو، اللہ کے نبی کا خادم تھا. واقعی اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو اور اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اللہ کی قسم اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور اللہ نے آگ کی بنا کر چادر اس کے اوپر ڈال دی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور تم جنت کی بشارتیں سنا رہے ہو. ادھر ہی لوگ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. اور پائی تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو، او صحابی سی، خادم بھی سی. اللہ تعالیٰ نے اس کی صحابیت اور خادم ہونے کا کوئی لحاظ نہیں فرمایا. آپ کی چادر ڈال دی مدعم کے اوپر. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اس خادم کے اوپر تو چادر ہے، تو سب صحابہ جن نے ان میں سے کچھ چیزیں مال غنیمت میں سے اٹھائی تھی سب اپنے گھروں کو دھوڑے اور گھروں سے جا کے ساری چیزیں لا کے ڈھیر لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حتیٰ کہ اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا یا تسمہ بھی چرایا ہوا تھا نا مال غنیمت، خیر ہے دی ادھر کے فرق پیدا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں مسجد میں چیزیں اٹھا لیتے کیا فرق پیدا ہے، وہ بھی واپس رکھتے ہیں. یعنی اور لوگ بھی موجود تھے وہ ڈر کے. یہی صحابی میں اور عام انسان میں فرق ہے کہ وہ فوراً سر تسلیم خم کرنے والے تھے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اگر یہ صحابہ کا حال ہے تو ہم لوگ تو کسی شمار کے اندر نہیں ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ.
5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی رکت انگیز اور مشہور حدیث، بخاری میں 2753، مسلم میں 501، مشکات میں 5373، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قریش کو آواز دی اور کہا کہ اے بنو قریش، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اللہ کے ہاں میں کسی شے میں تمہارا اختیار نہیں رکھوں گا. پھر آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اللہ کے ہاں میں کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں گا. اے بنو عبد الشمس، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آؤں گا. اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے. اے میری پھپھی صفیہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آؤں گا. اور اس کا کلائمیکس ابھی باقی ہے. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلینی ما شئتی من مالی، میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے تو لے لے، مال کا تو میں اختیار رکھتا ہوں، تو میری بچی ہے، میں تجھے اپنے مال میں سے دے دوں گا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن اللہ کے حضور اگر تیری پکڑ ہو گئی تو میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ بھائیو بڑا خطرناک معاملہ ہے. تقوی اسی وقت کام آئے گا، نسبت اسی وقت کام آئے گی جب تقوی والے اعمال ہوں گے. صرف نسبت بھی کوئی شے نہیں، صرف تقوی بھی کوئی شے نہیں ہے. اور یہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام سلام اللہ علیہا، وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جنتی عورتوں کی سردار. ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے میں اور آپ کسی شمار میں نہیں. یہاں کہتے ہیں جی وہ جی سیداں دی یہ گل ہے تے امتیاں دی یہ گل ہے. وہ بھائی پہلے امتی بنو صحیح تے سید بھی بنو صحیح، خالی نام دے سید نہیں، واقعی کرتوت ہوں ویسے. ہاں اگر اعمال ٹھیک ہوئے پھر نسبت والے ہی کو ملے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی انی فضلتکم علی العالمین کہا. تو اب اس امت میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا ہے، ظاہر اہل بیت کو چنا ہے، قریش کو چنا ہے. ان کو فضیلت ہے جہان والوں پر، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف صوفیاء کی ایکسٹریم ہے جو صرف نسبت کے اوپر بات کرتے ہیں، دوسری طرف فنیٹکس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی صرف تقوی ہی ہونا چاہیے، نسبت کا کوئی فائدہ نہیں. دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ہاں اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت ہی کا فائدہ ہوگا. پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہی سردار ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو نسبت نے فائدہ دیا، اعمال بھی ایسے تھے. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اور علی حسن و حسین کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہیں. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر علیہم السلام سارے جنتیوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بوڑھے جنتیوں کے. بوڑھے تو جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں جو بڑھاپے سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور جنتیوں کے سردار جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین ہوں گے. اور کہا کہ علی ان سے بھی بہتر ہے، حسن و حسین سے بھی بہتر. تو یہ الحمدللہ نسبت کام آئے گی اگر اعمال اچھے ہوئے انشاءاللہ. دونوں چیزیں پیرلل